اچانک دو خوش پوش آدمی انگریزی لباس پہنے ہماری طرف آئے۔ ان کے ساتھ کلی بھی تھا اور سامان زیادہ نہیں تھا۔ ایک کی عمر 40، دوسرے کی 25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لباس اور وضاقتہ سے وہ آسودہ حال لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ہمارے ڈبے کے پاس آ کے وہ رک گئے۔ سر اٹھا کے انہوں نے اوپر ڈبے کے نشانات کی طرف دیکھا اور کلی سے سامان اندر رکھنے کو کہا۔ ابا جان، منیر علی اور زہرا کے سوا سب باہر تھے۔ انہوں نے کچھ پوچھے بغیر کلی کو سامان اندر رکھنے کی ہدایت کی۔ کلی ڈبے میں قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ لوگ بھی داخل ہونا چاہتے تھے کہ جمرو نے ان سے کہا کہ ڈبے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ڈبہ محفوظ بھی ہے، بہتر ہے کہ وہ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ زیادہ عمر کے آدمی کو جمرو کا لہجہ شاید پسند نہیں آیا۔ کہنے لگا، اب بمبئی دور ہی کتنا ہے، ڈبے میں خاصی جگہ ہے، محفوظ نشستیں اصل میں رات گزارنے کی حد تک ہوتی ہیں، اور پھر ہم آپ سے درخواست تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر جانے لگا۔ مارٹی نے اس کا شانہ تھام لیا۔ اے بابو صاحب، یو ڈونٹ لسن، ابھی آپ تھوڑا اونچا سنتا ہے۔ اس نے نہایت نخوت سے مارٹی کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، دور رہ کے بات کرو، یہ کون سا انداز ہے شرفا سے بات کرنے کا۔ ساتھ ہی اس نے کلی کو حکم دیا کہ وہ سامان برتھ کے نیچے رکھ دے۔ ہم سب پاس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ پیرو ان کے سامنے ہو گیا اور اس نے نرم لہجے میں اسے وہی سمجھایا جو جمرو نے کہا تھا، بتایا کہ ڈبے میں ایک بیمار بھی ہے۔ ہم سب نیچے کھڑے ہیں، اوپر چلے جائیں گے تو ڈبے میں کوئی نشست نہیں رہے گی، بہتر ہے کہ وہ دوسرا ڈبہ تلاش کر لیں۔ نوجوان اب تک خاموش رہا تھا۔ وہ ٹھٹائی سے بولا، بمبئی تک تو جانا ہے، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ایسا ہی ہے تو ہم کلیان میں اتر جائیں گے۔ اب اتنے کم وقت میں کون سا ڈبہ تلاش کریں؟ تو ابھی پہلے سے آتا راجہ صاحب، ٹھیک ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ ادھیڑ عمر سپاٹ لہجے میں بولا، آگے دوسری جگہ ڈھونڈ لیں گے، ابھی وقت ہے، آگے پھر اکھاڑ پچھاڑ کیوں کرے گا؟ آپ لوگ کیسے آدمی ہیں؟ کیوں سینگ لگائے اپن کے ابھی؟ پیرو نے تلخی سے کہا۔ سیدھا بولی، سمجھ نہیں آتا کیا؟ خوب آتی ہے، نوجوان نے تنک کے کہا۔ دیکھیے، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، ڈبہ نہ آپ کی پراپرٹی ہے، نہ آپ نے کوئی پٹا کروا لیا ہے کہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ حیدرآباد سے بمبئی تک کا پٹا ہی لکھوایا اپن نے۔ تم نے کبھی فرسٹ کلاس میں سفر کیا ہے؟ یہ جاستی روکڑا اپن کاہے کو بھرا ہے؟ روکڑا ہم نے بھی بھرا ہے اور حرام کا بھی نہیں ہے۔ ادھیڑ عمر شخص درشتی سے بولا، بات کیوں بڑھاتے ہیں؟ بات تو آپ لوگ بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے کہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ لاٹ صاحب سے۔ اپن دیکھ رہا ہے صاحب کوئی بڑا تیس مارہان ہے، گٹ پٹ بھی کر لیتا ہے، پر ابھی سنائی ٹھیک نہیں دیتا اور تم کو دکھائی کم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بات برابر ہو گیا، پیرو نے ہنس کر کہا اور کلی کو سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ سامان یہیں رہے گا، سامان یہیں رہے گا، ادھیڑ عمر حتمی لہجے میں بولا۔ دیکھا استاد، پیرو نے وٹھل کو مخاطب کیا، ابھی یہ نکلی گورا صاحب کیا بولتا ہے؟ وٹھل نے آگے آ کے ہلکی آواز میں ان سے کہا کہ وہ اپنا سامان اٹھا لیں۔ اندر منیر علی اور ابا جان بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں لہجہ دھیما رکھنے کی تلقین کی اور ان دونوں سے کہا کہ اس ڈبے میں انہیں بھی تکلیف ہوگی، ہمیں بھی۔ منیر علی نے کانتے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھیے، یہاں ایک بیمار موجود ہے، آپ کو واقعی زحمت ہوگی جناب۔ آپ کو زحمت نہیں ہونے دی جائے گی بڑے صاحب، ادھیڑ عمر ناگواری سے بولا۔ اپنی ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ سبھی نے اپنے اپنے طور پر نرم گرم لہجے میں انہیں واضح رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں کا خون زیادہ گرم تھا، یہ نشے میں معلوم ہوتے تھے۔ نشہ تو بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے۔ بظاہر دونوں عام مسافر لگ رہے تھے، لیکن 1% امکان میں بھی ہمیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا جو ہرگز مناسب نہیں تھا، کہ انہیں جگہ دے دی جائے۔ پیرو یا وٹھل کسی نے پہلے والے دو آدمیوں کی طرح انہیں برابر کے ڈبے میں بیٹھ جانے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ یہ دن کا وقت تھا، وہ شام کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن سورج غروب ہونے میں وقت تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ انہیں اسی ڈبے میں جگہ دے دی جائے اور احتیاطاً ابا جان برابر کے ڈبے میں منتقل ہو جائیں، لیکن اس طرح اگر وہ وہی تھے تو ابا جان کے پاس زر و جواہر کی موجودگی کی بابت ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا۔ وٹھل نے ایک بار پھر نرم لہجے میں ان سے سامان اٹھا لینے کو کہا، مگر وہ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے۔ وٹھل کا کہنا بھی حجت پوری کرنے کے لیے تھا۔ نوجوان نے پھر دخل دیا اور کسی قدر رونق سے بولا، آپ نہیں جانتے یہ کون صاحب ہیں، یہ ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں، تو ہم تالی پیٹیں کیا؟ وٹھل کی آواز بھی بدل گئی۔ اس نے زورا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ زورا نے کسی توقف کے بغیر ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ دونوں کی آنکھوں سے شعلے نکلے، وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ ان کا شور اور واہی تباہی سن کے بہت سے مسافر متوجہ ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے اجدام ہونے لگا۔ نوجوان نے دروازے کے سامنے سے ہٹانے پر جمرو کا گریبان پکڑ لیا۔ جمرو نے اب تک بہت برداشت کیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نوجوان کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ نوجوان ہاتھ پیر چلانے لگا۔ جمرو اسے اوپر اچھال کے ہاتھ ہٹا لیتا تو اس کی ایک نہ ایک ہڈی ضرور ٹوٹتی۔ جمرو نے وٹھل اور پیرو کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے اسے دوبارہ زمین پر رکھ دیا۔ نوجوان بالکل حواس باختہ ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی شور مچا رہا تھا۔ گاڑی کا گارڈ، ٹکٹ چیکر، اسٹیشن کا عملہ، ریلوے واچ اینڈ وارڈ اور پولیس والے دوڑتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ ادھر مارٹی اور زورا نے شاموں کو پکڑ لیا۔
وہ ادھیڑ عمر آدمی پر چھپٹنا چاہتا تھا اور مارٹی اور زورا کے بازوؤں کی گرفت سے نکلنے کے لیے پچھاڑے کھا رہا تھا۔ اس کے منہ سے مغلظات جاری تھیں اور وہ ایسی باتیں ان دونوں سے منسوب کر رہا تھا جو ان کی زبان سے بالکل نہیں نکلی تھیں۔ شامو کا یہ زور شور عمدن تھا۔ مارٹی اور زورا کی روکنے کی کوششیں بھی دانستہ تھیں۔ شامو دم مچا رہا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ ان دونوں کا خون کر دے گا۔ انہوں نے اسے ماں کی گالی دی اور اس کے بزرگ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کی چیخو پکار سب پر حاوی آ گئی تھی۔ ان پے در پہ الزامات پر ادھیڑ عمر آدمی مدافعانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی شامو کو خاموش کرنے کے لیے خود چیخنے لگے تھے۔ اس ہا ہو میں کسی کی کوئی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا، اس کے سوا کہ پہلے مشتعل لوگوں کو قابو میں کیا جائے۔ سپاہیوں کی مداخلت پر شامو اور کٹ کھنا ہو گیا۔ کسی نے ادھیڑ عمر آدمی کو پیچھے ہٹا دیا۔ وہ ہکلا رہا تھا اور وضاحتیں کر رہا تھا کہ یہ سب بہتان ہے، یہ لوگ بہت چالاک اور مکار معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ میں بھی انہیں دیکھ لوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ہاں ہاں ہتھ کڑی پہنا دے، تیرے باپ کا دیا کھاتے ہیں، سالہ سرکار کی دھونس جماتا ہے، پھندا ڈال دے، تھانہ کچہری تیرے باپ کے خریدے ہوئے ہیں، جا کے تو دیکھ ڈبے میں، اب تیری لاش ادھر سے جائے گی۔ کبھی جمرو گرجنے لگتا تھا، کبھی پیرو۔ گارڈ ٹی ٹی اسٹیشن کا عملہ نظم و ضبط قائم رکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ ابا جان کے برابر ڈبے کے دونوں آدمی پہلے تو دروازے پر کھڑے رہے، پھر پلیٹ فارم پر آگے، لیکن حیران کھڑے فاصلے سے سب کو دیکھتے رہے، کوئی قریب نہیں آیا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی اصل بات جاننے کی فکر میں تھے۔ ان کا ایک اور آفیسر بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ کبھی ڈانٹتا، کبھی استدعا کرتا اور کبھی سب کو ریل سے اتارنے کی دھمکی دیتا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے بھی بہتان تراشنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے بڑھا چڑھا کے بیان کرنا چاہا کہ ہم نے ڈبے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، حالانکہ اس نے ہم سے صرف اگلے اسٹیشن تک بیٹھنے کی التجا کی تھی۔ شامو اسے بولنے ہی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ صرف ایک تھا، نوجوان کو تو چپ لگ گئی تھی۔ شامو، جمرو اور پیرو ادھیڑ عمر کے آدمی کے سرکاری افسر ہونے اور روب داب جمانے کا کچھ ایسے احتجاجی انداز میں چرچا کر رہے تھے کہ لوگوں کا اس سے برگشتہ ہو جانا لازم تھا۔ لوگ ویسے ہی سرکاری افسروں میں عیب ڈھونڈنے کے منتظر رہتے ہیں۔ چند لوگوں نے دبی زبان میں ہمیں بھی سمجھایا کہ دو شریف آدمیوں کو جگہ دینے میں ایسی برائی تو نہ تھی، آدمی میں تھوڑی بہت تو مروت ہونی چاہیے۔ شامو بار بار پھڑک اٹھتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اور آفیسر دونوں کو تھانے لے جا کر فیصلہ کیا جائے۔ اب تو وہ تھانے جا کے اس گھمنڈی کا کسبل دیکھے گا، دیکھتے ہیں کہ اس کی کرسی کتنی بڑی ہے، وہیں جا کے اسے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں اور اس نے کس آدمی پر ہاتھ اٹھایا۔ سالہ کرسی کا زور دکھاتا ہے، ٹھوکروں پر رکھتے ہیں ہم کرسیاں۔ شامو کے منہ میں جو آیا بکتا رہا۔ ایک بزرگ مسافر نے ہاتھ جوڑ کے اس سے اور ادھیڑ عمر آدمی سے منت کی کہ ان کی وجہ سے گاڑی کی روانگی میں تاخیر ہو رہی ہے اور سینکڑوں مسافر پریشان ہو رہے ہیں، وہ اپنا نہیں تو دوسروں کا خیال کریں۔ ادھیڑ عمر آدمی کے پسینے چھوٹ رہے تھے، آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی، وہ بری طرح متزلزل ہو چکا تھا۔ اتنے میں ابا جان کے برابر والے ڈبے کے دو آدمیوں میں سے ایک آدمی لوگوں کی بھیڑ کاٹتا ہوا ہمارے قریب آیا اور ادھیڑ عمر آدمی سے التجا آمیز لہجے میں بولا کہ وہ برابر کے ڈبے کا مسافر ہے، اسی فرسٹ کلاس کا، وہ دونوں اس کے ڈبے میں آ جائیں۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے لوگ تائید میں آوازیں اٹھانے لگے۔ انکار کا محل نہیں تھا، انکار پر پولیس کی نوبت آ جاتی اور لوگوں کی ناراضی بھی۔ ہر چند کے شروع ہی میں ٹی ٹی نے ان دونوں کو کسی اور ڈبے میں مناسب جگہ فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس وقت وہ طیش میں تھا۔ ٹی ٹی کی پیشکش اس نے حقارت سے ٹھکرا دی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اب تو وہ اسی ڈبے میں بیٹھیں گے، ورنہ گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ لوگوں نے اس کی کمر اور شانوں پر ہاتھ رکھ کے اسے ہم سے دور کر دیا۔ وہ بڑبڑاتا رہا کہ بمبئی اتر کے وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ ادھر مارٹی اور زورا نے شامو کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ گارڈ نے سیٹی بجانے میں اجرت کی تھی، لوگ بھاگنے دوڑنے لگے۔ گارڈ کو یہ تدبیر اور پہلے اختیار کرنا چاہیے تھی، اس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے سیٹی بجائی تھی۔ گاڑی روانہ ہونے میں چند منٹ اور لگ گئے۔ اندر آ کے شامو ہانپنے لگا۔ جمرو نے اسے پانی پلایا اور گلے سے لگا لیا۔ پونہ اسٹیشن سے گاڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ گاڑی چھوٹے چھوٹے بہت سے اسٹیشن چھوڑتی ہوئی اب خاص مقامات پر رک رہی تھی، وہ بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے۔ کرجت اسٹیشن پر البتہ کچھ دیر کے لیے ٹھہری، لیکن کلیان سے پہلے نہ تو ہم کسی جگہ باہر نکلے، نہ برابر کے ڈبے سے کوئی نکلا۔ کرجت ہی پر اندھیرا ہو گیا تھا، اسٹیشن پر کمکمے روشن تھے، کلیان پر تو رات پوری طرح غالب آ چکی تھی۔ ٹھیک 8:45 بجے گاڑی وہاں پہنچی۔ ہمارے حیدرآباد سے اب تک کے ہم سفر یعنی وہ دونوں پلیٹ فارم پر آ کے اسی طرح کھڑے ہو گئے جیسے بیشتر اسٹیشنوں پر ان کا معمول رہا تھا۔ اب اگر ان کے دماغ میں کچھ تھا تو اس کا وقت غالباً گزر چکا تھا۔ بمبئی شہر شروع ہو رہا تھا۔ مارٹی کے کہنے کے مطابق آگے جگہ جگہ بستیاں آباد تھیں، بستیاں اور کارخانے۔ اس علاقے کا چپا چپا زورا، ٹنگو، مارٹی اور پیروں کا چھانا ہوا تھا۔ کلیان سے بوری بندر کا فاصلہ صرف 30 میل رہ گیا۔ بوری بندر پر گاڑی ختم ہو جاتی تھی۔ کلیان کے پلیٹ فارم سے ہم نے نوجوان اور ادھیڑ عمر آدمی کو ڈبے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خشونت صاف نظر آتی تھی، لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے۔ چائے بھی انہوں نے اپنی نشستوں پر پی۔ ان کی اور ہمارا
تعاقب کرنے والوں کی رفاقت کے بارے میں یقین سے ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عام مسافر ہی ہوں۔ پولیس وغیرہ کی بات سن کے ہمارا پیچھا کرنے والوں کو چونک جانا چاہیے تھا۔ اگر ان کے ساتھی تھے یا نہیں تھے، دونوں صورتوں میں انہیں پولیس کی مداخلت گوارا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا سفر رہ گیا تھا۔ بمبئی پہنچ کے ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ کس جگہ، کون سی جگہ کے منتظر ہیں، یا ان کا مقصد ادھیڑ عمر اور نوجوان آدمی کی ناکامی پر تمام ہو گیا۔ لیکن دونوں کی وابستگی بھی ایک گمان ہی ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھی نہیں ہیں تو ساری تک و دو اس طویل سفر سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ میں نے سوچا کہ پیرو سے پوچھوں کہ وہ بھی کیا جواب دیتا۔ ان کے چہروں سے ایسی بے اطمینانی اور بے چینی ہویدا نہیں تھی۔ تھکے تھکے وہ ضرور لگتے تھے۔ میں پلیٹ فارم پر جمرو، شامو اور مارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، مگر میرا دماغ انہی کی طرف مرکوز تھا۔ یک مجھے خیال آیا کہ بمبئی تک پہنچ جانے کے بعد ان کا کام ختم کہاں ہو گیا؟ یہ تو بہت ادھورا ہے۔ یہاں تک ان کا مقصد محض ہماری نگرانی تھا کہ ہم راستے میں سفر ملتوی نہ کر دیں، کسی اور سمت نہ نکل جائیں، کہیں ہم کھو نہ جائیں۔ ان کا اصل کام تو بمبئی جا کے شروع ہونا ہے۔ ان کے تعاقب کا سلسلہ تو ہمارے ٹھکانے تک دراز ہونا چاہیے۔ اب انہیں ہمارا گھر دے کے بلکہ نشان زد کر کے ہی لوٹنا چاہیے۔ ہمارے شب و روز ہمارا شجرا جانے بغیر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بارے میں ان کے آقاؤں کو حیدرآباد میں ایسا کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ سب کچھ تسلسل سے تھا۔ ان کی غور شناسی، ان کے ذوق، ان کی افتاد طبع اور مزاج خسروی کے مطابق وہ اپنی طلب کی صداقت و سرکشی کے کئی ثبوت دے چکے تھے۔ سب سے بڑا ثبوت تو انہوں نے 24 مسلح وحشیوں کا ایک پورا دستہ اباجان کی حویلی کی طرف بھیج کے دیا تھا۔ نواب عالم تاب کے ہاں سے ہماری واپسی کے کئی روز پہلے سے ان کے آدمی حویلی حصار میں لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے جنون شوق اظہار کے لیے حرفوں سے بنے ہوئے 2 شاطر سوداگر بھی بھیجے تھے۔ سب کچھ تسلسل سے تھا۔ مہاراجہ دھرم ویر سے تو ایک پہر کا بھی ضبط نہیں ہوا۔ سپہر کو ہم حویلی پہنچے تھے اور رات کو وہ اپنا کشکول لیے ہمارے در پر موجود تھا۔ دولت مند سے بڑا کوئی سائل نہیں ہوتا۔ اسی جیسے اس کے کسی ہم رتبہ نواب راجہ نے یہاں سفر میں ہتھیاروں سے لیس اپنے 9 منتخب ازمدہ نمک خواروں کا قافلہ روانہ کر دیا تھا۔ حویلی سے نامراد واپس جانے والے ہتھیار بندوں کی طرح اپنے تازہ فرستادوں کی ناکامی کا خدشہ بھی اس کے پیش نظر ہوگا۔ اس لیے عذر و احتیاط اس نے 2 ایسے آدمیوں کو بھی بھیجنا ضروری سمجھا جن کا کام ہمارے بارے میں ہر قسم کی چھان بین کرنا ہو، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اگر اس کا نام نواب قطب الدین علی تھا تو وہ اسی کے آدمی ہو۔ برقع پوش اور شال والے کے ساتھیوں اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے واقف ہونا مناسب نہیں تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے بے خبر ہی رہنا چاہیے تھا۔ ان کا آپسی رابطہ کہیں ظاہر ہو جاتا تو ہمیں شک میں ڈال سکتا تھا۔ مجھ سے باہر نہیں رہا جا سکا۔ میں فوراً وٹل اور پیرو کے پاس جا کے انہیں آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے۔ ان لوگوں کا تعاقب ہمارے گھر تک جاری رہ سکتا اور اس کے بعد بھی۔ جمرو، شامو، مارٹی کو وہیں چھوڑ کے میں ابا جان کے ڈبے میں داخل ہو گیا اور میں نے وٹل کے قریب جا کے سرگوشی میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں رے، وہ سر ہلا کے بولا، تو ان کو ٹھکانے لگا دیں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ بمبئی تو آنے دے رے، وہ ہنکاری بھر کے بولا۔ ادھر پیرو دادا نے بہت سور کے بچے پال رکھے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر کیا؟ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم ابا جان اور منیر علی کو لے کے کیا پہلے پیرو کے علاقے میں چلیں گے، پیرو دادا کے پاڑے کی طرف؟ لیکن میں خاموش رہا۔ اس طرف جانے میں حرج بھی کیا ہے؟ پیرو کا علاقہ تو اب سارے بمبئی پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر رتنا کی طرح کوئی سرما پیدا نہ ہو گیا ہو جیسے کلکتے میں ہوا تھا۔ اڈے سے وٹھل کی ناموجودی کا فائدہ اٹھا کر رتنا کھال سے باہر ہو گیا تھا۔ پیرو کو اپنے ہاتھ سے علاقے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاڑے کے آدمی جگہ جگہ تعینات ہوں گے۔ پیرو کے لیے باقاعدہ کسی پاڑے تک پہنچنے سے پہلے ایک اشارہ کافی ہوگا۔ میں اپنے ڈبے میں چلا آیا۔ میرے سینے سے جیسے دھند چھٹ گئی۔ کلیان سے 25 منٹ بعد ہی تھانہ اسٹیشن آ گیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، مارٹی کے چہرے کی آگ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹنگو کھڑکیوں سے نظر آنے والی سڑکوں، عمارتوں اور کارخانوں کے نام شامو اور جمرو کو بتاتا اور ڈبے میں اچھلنے لگتا۔ پیرو بظاہر خاموش بیٹھا تھا، مگر مسلسل پہلو بدل رہا تھا۔ گاڑی شہر بمبئی سے گزر رہی تھی۔ دونوں اطراف بلند و بالا عمارتیں شروع ہو گئی تھیں، ہر طرف روشنیوں کے جھنڈ سے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک عرصے بعد وہ اپنے شہر واپس آ رہے تھے۔ ادھر اباجان کے ڈبے میں زورا کا بھی کچھ یہی حال ہوگا۔ تبت کے سفر سے سلامت لوٹ آنا سب کے لیے نئی زندگی ملنے کے برابر تھا۔ وہ اپنے تمام رشتے، تمام سلسلے ختم کر کے ہی تبت کی طرف گئے تھے۔ اتفاق سے سلطان، وزیر، منن وغیرہ کا قرہ نکل آیا تھا، اور وہ رہ جاتے تو ان کی جگہ ہم میں سے کوئی کام آ جاتا۔ گاڑی تھانہ اسٹیشن سے گزر گئی تو پیرو اپنی نشست سے اٹھ کے میرے پاس چلا آیا۔ اس نے میری کمر میں بازو ڈال کے مجھے دبوچ لیا۔ ابھی کیا حال ہے راجا؟ میں نے سیدھے ہو کے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ادھر کا حال پوچھتا ہے؟ وہ میرا سینہ ٹٹولتے ہوئے بولا۔ ادھر تو سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں دادا، میں نے دبی آواز میں کہا۔ تھام کے ہی رکھنا جانی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس نے اور زور سے مجھے دبوچ لیا۔ آپن سوچتا ہے وہ دیکھے گا تو ابھی کیا بولے گا۔
اس کو سب ابھی سپنا مافک ہی دکھائی دے گا۔ اتنا بڑا خوشی ایک دم ملنے سے تو وہ پاگل ہو جائیں گا، اکھا پاگل۔ کیا معلوم دادا، مجھے دیکھ کے تو انہیں سب کچھ یاد آ جانا چاہیے، سارے زخم تازہ ہو جائیں گے، امی فمی گھر بار سب کچھ۔ معلوم نہیں جہانگیر کے بارے میں بھی انہیں کچھ علم ہے یا نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انہیں تو اپنے گھر میں مجھے داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہیے، انہیں تو میرے منہ پر تھوک دینا چاہیے۔ میرے گھر سے نکل جانے کے بعد ان کا باپ بھی ان کا کب رہا تھا؟ میری آواز چچرانے لگتی۔ نائیں راجا نائیں، ابھی سب جگہ سالہ ایسا ہی ہے، جدھر بھی دیکھے ایک بار کبھی کو سرا ہاتھ سے نکل پڑتا ہے تو آ کے سب الجھا دیتا ہے۔ تو کیا ابھی جان کیسا مانگتا تھا؟ ایسا تو ایک دم نہیں سوچا تھا جانی، سب ٹائم سمے کا ناٹک ہے۔ الٹا چلنے کو آیا تو نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، سارا سب الٹا دیتا ہے۔ ابھی دیکھنا تجھ کو سامنے دیکھ کے وہ اکھا دکھ بھول جائے گا۔ بھائی تو بڑا چیز ہوتا ہے، دودھ کا ناتا، خون کا ناتا، اور تو ویسے بھی بڑا ہے، تھوڑا روئے گا پر وہ دکھ کا آنسو تو نہیں ہوئیں گا راجا۔ مجھے تو ابھی یقین نہیں آتا دادا، کیسا آئے گا؟ ابھی ٹائم بھی تو بہت اوپر ہو گیا، 10 سال کے برابر۔ دیکھنا راجا، ملنے پہ آیا تو ابھی سب کھویا ہوا مل جائے گا۔ میں اس کا چہرہ ایک نظر دیکھ کے رہ گیا۔ ہاں راجا، اب ان کا دل بولتا ہے ایک دن ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ بھی چپ ہو گیا۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ بے جواز تشفیاں تو اور بے آرام کر دیتی ہیں۔ گاڑی بیچ شہر سے گزر رہی تھی۔ تھانہ اسٹیشن پر انہوں نے طے کیا تھا بوری بندر کی بجائے دادر اتر جائیں گے۔ گاڑی درمیان کے مختلف اسٹیشن چھوڑتی ہوئی کرلا آ گئی تھی۔ مارٹی کے بقول کرلا سے دادر کا فاصلہ چند میل سے زیادہ نہیں تھا۔ میں اپنی نشست پر بیٹھا رہا، میری رگوں میں کن سلائیاں سی رینگ رہی تھیں۔ مارٹی فاصلہ کم ہونے کا اعلان کرتا تو میرا سارا جسم سن ہونے لگتا۔ فرخ، فریال، فاربہ اور اکبر کے چہرے آنکھوں میں اتر آتے۔ وہ تو سب بدل گئے ہوں گے، اکبر بھی خوب بڑا ہو گیا ہوگا، اب تو فاربہ، فرخ، فریال سب کا رنگ و روپ ہی کچھ اور ہوگا۔ مگر وہ کتنی بدل جائیں، میں انہیں ایک نگاہ میں پہچان لوں گا۔ میں اتنے عرصے ان سے دور رہا لیکن ان کے چہرے تو میرے دل پر نقش تھے۔ میں حیدرآباد میں جہانگیر کو ایک جھلک میں پہچان گیا تھا۔ پرسوں حیدرآباد سے چلتے وقت بھی پیرو نے ان کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے تو ان کے سامنے جانے کے تصور ہی سے ہول آنے لگتا ہے، اور اب فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا۔ مجھے سب کچھ عجیب عجیب لگ رہا تھا۔ کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ گاڑی درمیان میں کہیں رک جائے، اتنی تاخیر سے پہنچی ہے تو کچھ اور تاخیر ہو جائے۔ میرا دل تو ابھی سے دھڑک رہا ہے، ان کے سامنے کیسے جایا جا سکے گا؟ وہ مجھ سے کوئی سوال کریں گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ زبان نہیں تو ان کی نظریں ضرور سوالات کریں گی۔ بس خدا کرے خیریت سے ہوں۔ مولوی اکرم کو میں نے دیکھا تھا، وہ ایک دیندار اور شفیق آدمی ہے۔ ابا جان نے کچھ سوچ کے ہی انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہوگی۔ انہوں نے ان کو اپنی اولاد کی طرح خیال رکھا ہوگا۔ میرے سر میں بار بار طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگتے، کہیں وہاں جا کے کچھ اور سننے کو نہ ملے۔ خدا کرے وہ سب ٹھیک ہوں، ہر بلا اور ہر نظر بد سے محفوظ۔ کرلا پر مارٹی، ٹنگو، جمرو، شامو سب نیچے اترے اور واپس آ کے انہوں نے پیرو کو بتایا کہ ادھیڑ اور نوجوان آدمی برابر کے ڈبے میں موجود ہیں، اور وہ دونوں بھی ان میں سے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہے۔ وٹھل نے مارٹی کو تاکید کی تھی کہ دادر اسٹیشن پر ہم کوئی دیر نہ کریں، جیسے ہی گاڑی ٹھہرے ڈبے سے باہر نکلے۔ وٹھل نے ان سب کی توقع کے خلاف یہ ہدایت دی تھی۔ وہ اس کے برعکس ارادے باندھ رہے تھے کہ بالکل آخری لمحوں میں جب گاڑی دادر سے اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو، اس وقت ہم ڈبے سے باہر نکلیں۔ دیکھتے ہیں پھر وہ دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یقیناً اتنی جلد انہیں ہماری پیروی کرنے میں بڑی دقت ہوگی، اور انہیں ہماری نظروں میں مشکوک ہو جانے کا خدشہ بھی لاحق ہوگا۔ جمرو نے ایک اور مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ ہم انہیں دادر پر سفر ختم کرنے کا تاثر دے کے ڈبے میں دوبارہ بیٹھ جائیں، یا ٹکڑیوں میں اتریں۔ دادر اسٹیشن پر 3 اس اسٹیشن پر وہ کس کس کے پیچھے جائیں گے؟ مگر جمرو بھول رہا تھا، وہ صرف ابا جان پر نظر رکھیں گے، سامان ان کے پاس بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے موقع پر تو وہ کسی چیز کی فکر نہیں کریں گے۔ اتنے طویل تعاقب کے بعد وہ اس طرح ہمیں اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے۔ لازماً ان کے ذہن میں بھی یہ تمام صورتیں ہوں گی۔ ابا جان اور منیر علی کی موجودگی میں ہم زیادہ پھرتی بھی نہیں کر سکتے، ورنہ چلتی گاڑی سے بھی اترا جا سکتا تھا۔ بہرحال وٹھل نے ان دونوں کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے انہیں کسی الجھن میں نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وٹھل کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، وہ انہیں اپنے تعاقب کا ہر موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ ہم ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو دوسری طرف وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے۔ جتنی انہیں ہماری ضرورت تھی اتنے ہی وہ ہمیں بھی مطلوب تھے۔ کرلا سے ابھی گاڑی چلی ہی تھی کہ مارٹی نے متصر سامان سمیٹ لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈبے سے کود پڑے۔ مارٹی بار بار جمرو کو متوجہ کرتا تھا۔ وہ دیکھو جمرو بھائی، وہ سامنے مٹھائی کا بڑا دکان نظر آ رہا ہے تم کو؟ راس گلا میں بنگال کو مار دیا سالے نے، ایک دم فنٹاسٹک۔ معلوم ہے اس کو ادھر لوگ باغ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ حلوہ بلوائی۔ حلوہ بلوائی؟ جمرو نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں یہی تو سالہ بات ہے، اس کا نام تھا بلوا حلوائی۔
بلو مل حلوائی کا تھوڑا شارٹ۔ چھوکرا لوگ حرامی نے ایسا گھٹالا کیا کہ ابھی سب دور دور حلوہ بلوائی بولتا ہے۔ ادھر اپنے فیض آباد میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ادھر اپنے اڈے کے کنے ایک اندھا رہتا تھا، کلن نام کا۔ سب اس کو اندھے کلن پکارتے تھے۔ کسی لونڈے لپاڑے سے ایک دن جلدی میں کلے اندھن منہ سے نکل گیا، بس پھر کیا تھا، اب سب کلے اندھن بولتے ہیں۔ وہ چڑھتا ہے، لاٹھی اٹھا لیتا ہے، پر بیچارہ ہوا میں گھما کے رہ جاتا ہے۔ دادر آ رہا ہے، ٹنگو نے مضطرب آواز میں مارٹی کو ٹہوکا دیا۔ ماسٹر، سالہ دادر آ رہا ہے۔ دادر پر گاڑی ٹھہری تو لوگوں کا ایک ہجوم جیسے گاڑی پر چھپٹ پڑا۔ ایک ساتھ کئی کلی ہمارے ڈبے کی جانب لپکے۔ لگتا تھا دادر ہی پر ساری گاڑی خالی ہو جائے گی۔ سارا اسٹیشن روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف سے شور امڑ رہا تھا۔ شور میں روشنی اور تیز ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد ابا جان کانتے اور منیر علی بھی اپنے ڈبے سے باہر آ گئے۔ سر سے کمر تک لپٹی ہوئی شال میں صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، چلتا ہوا چہرہ۔ مارٹی اور جمرو نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں جھڑک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈبے سے باہر آیا۔ چند قدم چلا تھا کہ لڑکھڑانے لگا۔ پیرو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے نہ پکڑ لیتا تو وہ یقیناً گر پڑتا۔ پیرو نے آگے لے جا کے اسے ایک بینچ پر بٹھا دیا برابر کے ڈبے سے۔ وہ دونوں بھی افراتفری کے عالم میں اترے۔ ان کے پیچھے پیچھے ادھیڑ عمر اور نوجوان آدمی بھی تھے۔ ان کی حالت اضطراری تھی لیکن جلد ہی اعتدال پر آ گئی۔ اسٹیشن سے باہر جانے کا راستہ خاصا طویل تھا۔ بھیڑ کسی حد تک چھٹی تو ہم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ کانتے کی وجہ سے ہمیں آہستہ آہستہ چلنا پڑا۔ ان دونوں کی رفتار بھی اسی نسبت سے سست ہو گئی۔ تھوڑی دور بعد ہم چند قدم آگے نکل جاتے، پھر رک کے کانتے کے آنے کا انتظار کرتے۔ اس طرح ہمیں انہیں دیکھنے کا بھی موقع مل جاتا۔ وہ چاروں ساتھ ساتھ تھے۔ ادھیڑ عمر اور نوجوان آدمی کے تیور ابھی تک ٹھیک معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے چہرے کی برہمی پر اکتفا کیا، ورنہ بمبئی آ کے کسی کے ہاتھ ایسے جکڑے اور بندھے ہوئے نہیں رہے تھے۔ ابھی ہم گیٹ تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک بوردی شخص گھبرایا ان کے پاس گیا۔ اس نے انہیں مؤدبانہ سلام کیا۔ جواب میں ادھیڑ عمر آدمی نے کبیدگی کا اظہار کیا۔ وردی پوش طور طریق سے ڈرائیور معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ سے چرمی کیس لے لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وٹھل کی ہدایت پر مارٹی اور ٹنگو ہم سے پہلے باہر چلے گئے تھے۔ جب ہم گیٹ سے نکلے تو 2 ٹمٹمیں تیار کھڑی تھی۔ ہم نے بیٹھنے میں عجلت نہیں کی۔ کچھ تو کانتے کے آنے کا انتظار کیا، کچھ ویسے ہی دیر لگائی۔ اس تاخیر کا مطلب انہیں سواری حاصل کرنے کا موقع دینا بھی تھا۔ وہ دونوں گیٹ کے باہر تک ادھیڑ عمر اور نوجوان آدمی کے ساتھ رہے۔ گیٹ کے باہر صاحبان میں دونوں فریق ایک دوسرے سے پرتپاک انداز میں تکرار کرتے رہے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے شاید انہیں اپنی گاڑی میں چلنے کی پیشکش کی تھی، جسے رد کرنا ان کے لیے دشوار ہو رہا تھا، تاہم وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کے باہمی تعلقات سے واضح ہو رہا تھا کہ یہ تعلق زیادہ دیرینہ نہیں ہے، صرف سفر کا ہے، یا یہ خاص طور پر ہمارے لیے ایک دکھاوا ہے۔ بہرحال ان دونوں کو جلدی تھی کہ کہیں ادھیڑ اور نوجوان آدمی کے شوق میزبانی میں ہم ان کی نظروں سے دور نہ ہو جائیں۔ ایک نے ادھیڑ عمر آدمی سے معذرت کر لی اور آگے جا کر ٹمٹم والے سے بات کر لی۔ ابھی ہم 100-200 گز دور آئے ہوں گے کہ پیچھے سے ان کی ٹمٹم آتی دکھائی دی۔ پھر دیر تک کم و بیش یہی فاصلہ برقرار رہا۔ ٹمٹموں کا بلائی حصہ کھلا ہوا تھا، ان کی ٹمٹم کا بھی۔ 10 سے اوپر ہو چکے تھے۔ سڑکوں پر روشنی نہ اتنی زیادہ تھی نہ اتنی کم۔ اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بمبئی میں سڑکوں پر رات گئے تک چہل پہل رہتی ہے۔ جگہ جگہ فٹ پائریوں پر لوگوں کی ٹکڑیاں بیٹھی رہتی ہیں، کہیں تاش اور شطرنج کی بازیاں جمی ہیں، کہیں چوسر اور ڈرافٹ پر داؤ لگ رہے ہیں۔ آسمان کھلا ہوا تھا اور ہوا چل رہی تھی، نہ زیادہ گرم نہ سرد، حیدرآباد کے مقابلے میں کسی قدر گرم۔ ہماری گاڑیاں ایک سڑک سے دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ آگے والی ٹمٹم میں پیرو بیٹھا تھا، اس کے ساتھ جمرو، شامو، کانتے اور زہرا تھے۔ ٹنگو اوپر کوچوان کے پہلو میں دبکا ہوا تھا۔ ہم میں سے جو کوچوان کی پشت سے لگی ہوئی تپائی جیسی چھوٹی گدی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے گزرنے والے راستوں کے رخ پر تھے۔ وہ کسی قباحت کے بغیر پیچھے دیکھنے پر قادر تھے۔ میں بھی اسی رخ بیٹھا تھا، مگر دوسری گاڑی میں ابا جان، منیر علی، مارٹی اور وٹھل کے ساتھ۔ میں اور مارٹی مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ انہیں سرے دست یہیں تک یا کچھ اور آگے تک آنے پر قناعت کرنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے وہ اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے کہ زیادہ دیر ہمارا تعاقب جاری رکھ کے خود کو ہماری نگاہوں میں تش تش بام ہو جانے کا اندیشہ یقین میں بدلیں۔ ہمارے کوچوان ذرا سی تک و دو پر انہیں دوبارہ مل سکتے تھے اور ذرا سی بخشی پر ہمارے اترنے کی جگہ کی نشاندہی کر سکتے تھے۔ ان کی تلاش میں ان کی ٹمٹم کا کوچوان بھی اعانت کر سکتا تھا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ہماری گاڑیوں کے نمبر اور دوسری نشانیاں بھی ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جلد ہی کسی جگہ اتر کے وہ اپنے کوچوان ہی کو ہم پر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری سونپ دیں۔ کوچوان یہ کام بحسن و خوبی انجام دے سکتا تھا۔ دادر کا پاڑا گزر گیا، اس کے بعد ایک اور پاڑا بھی۔ پیرو نے ٹمٹم ان پاڑوں سے دور دور رکھی۔ یہ اتفاق تھا کہ پاڑے کا کوئی آدمی ہمیں راستے میں نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ پولیس کی ان دنوں کی سختی ہو۔ ویسے بھی رات ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنی ٹمٹم دوسرے راستے پر لے جائیں، پیرو کو کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ دادر میں ہی مولوی اکرم کا گھر تھا۔ ٹمٹمیں
اس طرف جانے والے راستے کی طرف سے گزری تھیں لیکن آگے بڑھتی گئی۔ آخر خاصا طویل چکر کاٹتے ہوئے ہم ماہم کے علاقے میں داخل ہو گئے، پیرو کے خاص علاقے میں۔ پاڑے کی عمارت سے کچھ دور ماما پان والے کی دکان تھی۔ اپنے پاڑے کی طرف جانے کی بجائے پیرو ماما کی دکان کی طرف آ گیا۔ ٹم ٹم کی چھوٹی نشست پر بیٹھنے کی وجہ سے میں آگے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب ٹم ٹم سامنے سے گزر کے آگے چلی گئی تب ماما کی جگمگاتی دکان مجھے نظر آ سکی۔ ماما اپنے مخصوص انداز میں آلتی پالتی مارے چبوترے پر بیٹھا تھا، گہروا صافہ، گلے میں گیندے اور کوڑیوں کے ہار ڈالے، ململ کے براق کرتے میں ملبوس۔ دکان پر چند گاہک بھی کھڑے تھے۔ دکان سے 100-150 قدم دور ہماری ٹم ٹم کو یک جھٹکا سا لگا۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ اور منتشر ٹاپوں کی گونج کے ساتھ ہی ٹم ٹم کی رفتار سست ہو گئی۔ آگے ضرور پیرو نے گاڑی ٹھہرانے کا حکم دیا ہوگا۔ میں نے اترنے کا ارادہ کیا مگر پیرو کو اپنی طرف آتا دیکھ کے ٹھہر گیا۔ وٹھل نے بھی مجھے اشارہ نہیں کیا۔ گاڑی رکنے پر ماما کی دکان کے گاہک بھی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان میں سے 2 فوراً پلٹ پڑے۔ انہیں دیکھ کے میری آنکھیں سٹ پٹا گئیں۔ وہ لچمی اور گلیا تھے، پیرو کے پاڑے کے خاص آدمی، اور ٹم ٹم رکنے کی آہٹ پر ان کے کان کھڑے ہونے ہی چاہیے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی نظر اپنی طرف بڑھتے ہوئے پیرو پر پڑی۔ ایک ثانیے کے لیے تو وہ ہیبت زدہ رہ گئے، پھر ہائے دادا دادا انہوں نے بے اختیار صدا لگائی اور اچھلتے چیختے ہوئے اتنی تیزی سے پیرو کی جانب چپٹے کہ اطراف میں کوئی بھی بے خبر نہ رہ سکا۔ دونوں نے پہلے تو ہیجانی انداز میں پیرو کے پیر چھوئے، پھر بے تحاشا اس کے گلے سے لگ گئے۔ انہی چند ثانیوں میں پیرو نے ان سے کچھ کہا ہوگا۔ ان کے جسم کا پارا پھڑک کے رہ گیا، ان کے شانے تھپ تھپا کے اور گالوں کا بوسہ لے کے پیرو فوراً پلٹا، مگر ماما نے اس کا راستہ روک لیا۔ ماما چبوترے سے اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پیرو کے منہ میں پان کا بیڑا رکھا اور ہاتھ جوڑ کے خیریت پوچھنے لگا۔ پیرو نے نہایت رسمی طور پر جواب دیا، اسے وہیں چھوڑ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ان دونوں آدمیوں کی گاڑی آگے نکل گئی۔ اسے نکل ہی جانا چاہیے تھا، رکنے یا پلٹ کے دیکھنے کا محل نہیں تھا۔ آگے چلے جانے پر بھی انہوں نے مڑ کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ ان کی ٹم ٹم سست ہوئی، قریب آنے پر میں نے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بالکل سیدھ میں تھے، لیکن ان کی نظریں ظاہر ہے ہم پر منڈلا رہی ہوں گی۔ لچمی اور گلیا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چل پڑے تھے۔ چاقو پر ان کا ہاتھ رواں تھا اور زور آزمائی خوب کر لیتے تھے۔ دونوں جسم کے پھرتیلے تھے، مگر وٹھل کے بقول اصل پھرتی تو نگاہ کی ہوتی ہے اور دماغ کی حاضری کی۔ آنکھ سر کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ پیرو نے ان سے صرف چند لفظ کہے ہوں گے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ ان سے کس قدر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کانوں کے آگے صاحبان میں وہ دونوں ہمیں آگے جاتے نظر آئے، پھر نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ ماما کی دکان سے اگلے موڑ پر ہم نے بھی راستہ بدل دیا اور سیدھی سڑک پر جانے کے بجائے بائیں جانب مڑ گئے۔ ٹم ٹمیں باندرے کی طرف جا رہی تھیں کہ کرانی چائے خانے کے نزدیک پیرو نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر چند قدم پیدل چل کے ہم چائے خانے میں داخل ہو گئے۔ اندر بڑے ہال میں صرف چند لوگ بیٹھے تھے، نہ شور و غل تھا، نہ روشنی ایسی تیز تھی۔ یہ ہر اعتبار سے ایک صاف ستھرا چائے خانہ تھا، نیا کھلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ رات کا کھانا کسی نے نہیں کھایا تھا، مگر سبھی نے انکار کر دیا۔ چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کے سوا کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ سب کرسیوں پر پھیل کے بیٹھ گئے۔ ہوٹل والے نے صاف تولیہ فراہم کر دی تھی۔ منیر علی اور کانتے کے سوا سبھی منہ پر چھپکے مارے، بالوں میں کنگھی کی اور ہاتھ پیر کھولنے انگڑائیاں لینے لگے۔ یہ نیند کی نہیں، بیداری کی انگڑائیاں تھیں، جیسے صبح طلوع ہو گئی ہو۔ صبح ایک کیفیت کا بھی تو نام ہے، جس کے لیے کسی خاص وقت کی شرط نہیں۔ بھری دوپہریہ میں بھی یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ ان کے چہرے تازہ تازہ لگ رہے تھے اور آنکھیں روشن روشن۔ چائے خانے میں داخل ہوتے وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پیرو نے گاڑیاں کیوں چھوڑ دی ہیں، اور اس وقت اس عالم میں اسے چائے نوشی کا شوق کیوں چرایا ہے۔ جمرو نے بھی منہ بنایا تھا، مارٹی نے بھی شانے اچکائے تھے، مگر پیرو بے سبب یہاں نہیں آیا تھا۔ اس کا اندازہ کچھ دیر یہاں فراغت سے بیٹھنے کے بعد ہوا۔ پیرو کو بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک نظر دیکھ لینے کی بے قلی ہوگی، لیکن بہتر یہی تھا کہ ذرا سانس لینے کی مہلت تو مل جائے، کسی چھاؤں میں بیٹھ کے دم لینے کا وقفہ۔ زندگی میں بار بار ایسے وقفوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ہی کو کیا مشینوں کو بھی۔ اگر محض سفر کا غبار ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، یہ تو نشانوں سے بچ جانے کی حیرت تھی۔ یوں تو ہر آنے والا لمحہ موت کا لمحہ ہوتا ہے، ہر لمحے آدمی نئی زندگی پاتا ہے، مگر آدمی کو فکر نہیں ہوتی، جانے کیوں اسے انہی لمحوں کی فکر ہوتی ہے جو چھپ کے نہیں آتے، عیاں ہو کے آتے ہیں، منادی کر کے۔ ابا جان منیر علی اور کانتے پر یہ لمحے نہیں گزرے تھے، سو ان کے چہروں پر ایسی شگفتگی بھی نہیں تھی جو کچھ پانے کے بعد ہوتی ہے، کچھ ٹل جانے کے بعد۔ بہت سا عذاب تو جاننے یا نہ جاننے کا ہوتا ہے۔ چائے خانے کی گھڑی میں 11 بج رہے تھے۔ وٹھل نے ابا جان کو مشورہ دیا کہ اس وقت گھر جانے کی بجائے رات کسی ہوٹل میں گزار دی جائے۔ یہ وقت کنڈیاں کھٹکھٹانے کے لیے نامناسب معلوم ہوتا ہے، اور تقریباً سبھی۔ کانتے کو بھی علاج اور آرام کی ضرورت تھی۔ وٹھل نے میری طرف دیکھا، میں بھلا کیا جواب دیتا۔ جب بھی گھر جانے کا خیال آتا
تو میری رگوں میں اینٹھن ہونے لگتی تھی۔ سب کے کپڑے میلے اور شکستہ ہو گئے تھے۔ وٹل کی رائے غلط نہیں تھی، مگر پھر اس نے خود ہی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔